بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اردو کے معروف مزاح گو شاعر اور نثر نگار ڈاکٹر پاپولر میرٹھی کا مضمون ملا ارسلان تک تک۔ ملا ارسلان تک تک سے میری پہلی ملاقات شہر کے ایک نامور ادیب جناب ڈاکٹر لقمان طور کے گھر پر ہوئی تھی۔ لقمان طور کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کی نشست گاہ میں ہر قسم کا اعلیٰ سے ادنا شاعر اور ادیب نظر آتا تھا۔ ملا ارسلان تک تک بھی ان کا پڑوسی اور قریبی تھا۔ مجھے جب جب مشاعروں سے فرصت ملا کرتی میں بھی لقمان طور کو فون کر کے ان کے گھر کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ آج اسے بھی اتفاقی کہیے کہ میں نے ہمیشہ وہاں ملا ارسلان تک تک کو بیٹھے ہوئے پایا۔ ملا ارسلان تک تک شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے۔ ملا ارسلان تک تک ہمیشہ بڑی بوسیدہ سی شیروانی کو جو شادی پر ان کے سسرال سے ملی تھی آج تک اپنے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ان کی بیگم اصغری آپا نے ان سے شیروانی اتروانے کے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے ہوں گے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ آخر کار ایک دن اس دنیا فانی کو الوداع کہہ ہی دیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملی۔ اصغری آپا کے انتقال کا صدمہ ملا ارسلان تک تک کو اندر تک زخمی کر گیا تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے وضو کرنے کے غرض سے اپنی شیروانی اتار کر گھر کے باہر والی کھوٹی پر ٹانگ دی تھی۔ کچھ دیر اللہ کو یاد کیا، تھکے ہوئے بہت تھے، بستر پر جاتے ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ رات کو اصغری آپا ملا ارسلان تک تک کے خواب میں آئیں اور ان سے کہنے لگیں، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اصغری تم نے سچ میں نہ چاہتے ہوئے ایک بدبودار شیروانی والے شخص کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں، اس کے عوض تمہیں جنت دی جاتی ہے اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہاں، اب ارسلان تمہیں میری خاطر بس اتنا کرنا ہوگا، ہر جمعرات کو اپنی شیروانی کو اتار کر باہر والی کھوٹی پر ٹانگنی ہوگی، تبھی میں اپنے گھر کے تم سے ملنے آ سکوں گی۔ اب ملا ارسلان تک تک پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو اپنی شیروانی اتار دیا کرتے تھے تاکہ اصغری کا گھر میں آنا جانا بنا رہے۔ باقی 6 روز وہ شیروانی کو پھر سے اپنے جسم کی کھوٹی پر ٹانگ کر شہر میں ادھر ادھر پھرا کرتے تھے۔ ملا ارسلان تک تک کے علاقے میں کئی دن سے یہ بات بھی گشت کر رہی تھی کہ ملا ارسلان تک تک کی بیوی ان کے خواب میں آئی تھی اور ان کی بدبودار شیروانی کی وجہ سے ہی انہیں جنت ملی ہے۔ اس میں ان کی بدبودار شیروانی کا بڑا دخل ہے، جس کی بدبو کی تاب نہ لا کر اصغری آپا اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ملا ارسلان تک تک کے خواب کی تعبیر اوپر والی مسجد کے پیش امام مولا بخش نے انہیں بتائی تھی۔ جس وقت مولا بخش ملا ارسلان تک تک کو خواب کی تعبیر بتا رہے تھے، اس وقت ان کے پاس چودھری شرف الدین کالیا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ شرف الدین کالیا نے ارسلان تک تک کے خواب کا ڈھنڈورا ساری مسلم بستی میں پیٹ دیا تھا۔ پھر تو ہر جمعرات کو ملا ارسلان تک تک کے گھر کے باہر ایک جم غفیر جمع ہو جایا کرتا۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے علاقے کے اس منچلے بے روزگار نوجوان لڑکوں نے یہ ذمہ داری بھی خود سنبھال لی تھی۔ وہ اب سب کو ایک قطار میں لگا کر ارسلان تک تک کی شیروانی کی زیارت کرایا کرتے تھے۔ جو شخص شیروانی سونگھنا چاہتا اسے شیروانی سونگھا کر اچھی خاصی رقم وصول کرتے تھے۔ شیروانی سونگھا کر جو رقم وصول ہوتی اس کا چوتھائی حصہ خود رکھتے، باقی رقم ایمانداری سے ملا ارسلان تک تک کو سپرد کر دیا کرتے۔ اصغری آپا جب تک حیات رہیں ان کی پوری زندگی غربت میں بسر ہوئی۔ وہ جب تک حیات رہیں انہیں اس وقت 2 وقت کی روٹی بھی جٹانا بہت مشکل نظر امر تھا۔ ادھر ملا ارسلان تک تک ہمیشہ کی طرح مٹھلے چھلیا آوارہ، کبھی مونگ پھلی تک نہ پھوڑی، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ آج کل ملا ارسلان تک تک کے قدموں میں دنیا جہان کی دولت موجود تھی، وہ بھی کسی امیر ترین دولت مند سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ بدھ کے دن ملا ارسلان تک تک اپنے بچپن کے دوست ڈاکٹر لقمان طور کے گھر پر بھی پابندی سے تشریف لے جاتے تھے۔ آج میں بھی ملا ارسلان تک تک سے 2 گز کی دوری پر آج میں بھی ملا ارسلان تک تک سے 2 گز کی دوری بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ لقمان طور ارسلان تک تک کے کچھ زیادہ ہی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر لقمان طور 15 برسوں سے ایک بڑے پولٹری فارم کے مالک رہے ہیں۔ وہ کافی وقت اپنا مرغیوں کے ساتھ بتا چکے ہیں، اس لیے اب انہیں کسی بھی طرح کی بدبو یا خوشبو سے کوئی سروکار نہیں تھا، یعنی وہ ہر طرح کی بدبو اور خوشبو کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لقمان طور کی ملا ارسلان تک تک سے ابھی تک نبھ رہی تھی۔ تبھی ملا ارسلان تک تک نے جوؤں سے بھرے ہوئے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے مجھ سے کہا، اما شاعر صاحب، یہ تمہارے جو دوست ہیں بابو رفیق گنگویا والے،
یہ کیا چیزیں؟ انہیں کل ہی ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ ملا جی اپنی بدبودار بوسیدہ میلی شیروانی ہمیں دے دیجئے، ہم اس کے عوض کچھ رقم آپ کو بھجوا دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا مت کیجئے، باز آ جائیں ان اوچھی ذلیل کمینی حرکتوں سے۔ کہیں شیروانی کی بدبو سونگھ کر بھی جنت ملتی ہے؟ لوگ بھی عجیب دیوانے پاگل ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے 2 مزار خالو زامن کانگڑی والے اور بلو مامن الجھن والوں کے ہیں، جو آج گاؤں کے آپ کے گاؤں میں ہی ہیں۔ وہاں پر اب سناٹا پڑا ہوا ہے۔ بھیا ارسلان، ہم لوگ بڑے خاندان والے ہیں، ہمارے 20-25 خاندان بھی انہی دونوں مزاروں کی آمدنی پر تو پل رہے ہیں۔ اب ان کا کیا ہوگا بھائی ارسلان تک تک؟ کچھ تو عقل کے ناخن لو، یعنی کچھ تو سوچو۔ میں نے کہا بابو رفیق میاں، شیروانی تو میں آپ کو دینے سے رہا۔ لقمان طور صاحب، یہ جتنے بھی چھوٹے بڑے مزار والے ہیں، یہ سب ہنگامہ برپا ہے کہ یہ شیروانی والے پیر بابا کہاں سے آ گئے۔ میرا ان سے کیا جھگڑا؟ بلا وجہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں کبھی گنگویا، کبھی ڈھمولیا سے، کبھی سجادہ نشیدوں کے رات دن فون آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لقمان طور صاحب، ادھر ساری مسلم قوم آپ بربادی کے دہانے پر ہے، ہم لوگ تعلیم سے بھی بہت دور ہیں۔ ان نامساعد حالات میں ہمیں اپنی قوم کی اصلاح کے بارے میں سر جوڑ کر سوچنا چاہیے تھا، اور ادھر ہم 10 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کسی طرح کا کوئی فرق نہیں تھا، نہ ہی اتنے فرقے تھے۔ ہماری اس قوم کا اب خدا ہی مالک ہے، خدا ہی اس بھنور سے پھنسی ہوئی قوم کو کی کشتی کو ساحل پر لا سکتا ہے۔ مجھے تو میری بیوی اصغری نے خواب میں آ کر سچائی سے روشناس کرا دیا ہے، اب ہمیں اپنا رہنما خود ہی بننا پڑے گا۔ طور صاحب، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، گویا کہ مجھے اب کسی چیز کی ضرورت، کوئی خواہش نہیں ہے۔ کل اصغری پھر میرے خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ یہ کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تم بھی اور لوگوں کی طرح خدا کی شان میں بہت گستاخیاں کر رہے ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تم دوزخ کا ایندھن بنو، لہٰذا اب تم تک ایسا کرو کہ اس دولت کو جو تم نے بدبودار شیروانی کی زیارت کرا کے لوگوں سے کمائی ہے، قوم کی فلاح و بہبود اور اصلاح و تعلیم کے لیے استعمال کرو، اللہ اس کا اجر تمہیں ضرور دیں گے۔ لقمان طور صاحب، میں نے تو اب سوچ لیا ہے کہ کل سے میں بھی نہا دھو کر اب نئی شیروانی زیب تن کروں گا اور اس پرانی شیروانی کو گنگا جی میں بہا دوں گا۔ یہاں آپ کے گھر تک میرا آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، راستے میں لوگ شیروانی سونگھنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ کس قدر لوگوں میں بنا عبادت کے مفت میں جنت پہ جانے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور ہاں لقمان طور صاحب، ایک بات تو میں آپ کو کہنا بھول گیا، کل خواب میں اصغری یہ بھی کہہ رہی تھی کہ داروغہ دوزخ نے خدا سے سفارش کی ہے کہ اگر ملا ارسلان تک تک کی شیروانی دوزخ میں آ جائے تو اتنی ساری اذیتیں جو ہم مختلف طریقوں سے دوزخیوں کو دیا کرتے ہیں، محض شیروانی کو سنگھا کر بچایا جا سکتا ہے۔ دوزخ میں اس وقت ارسلان تک تک تمہاری شیروانی کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ اب تک تو مولانا ارسلان تک تک ڈاکٹر لقمان طور سے ہی بات کر رہے تھے۔ میں نے مولانا تک تک کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال کیا، ایسا کیا ہے اس بدبودار شیروانی میں کہ لوگ سونگتے ہی جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ اس پر مولانا ارسلان تک تک مسکرائے اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بھائی بات یہ ہے کہ جس وقت میرے خواب کی تعبیر مولا بخش اوپر والی مسجد والے مجھے بتا رہے تھے، اس وقت وہاں پر سرپنچ شرف الدین کالیا بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی خواب کی تعبیر سن لی تھی۔ یہ سب اس کی کم علمی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ حالانکہ مولا بخش نے تعبیر بتاتے ہوئے صاف صاف کہا تھا کہ اصغری ارسلان تک تک تمہاری شیروانی کی بدبو کتاب نہ لا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اب آپ ہر جمعرات کو اپنی شیروانی اتار کر ٹانگ دیا کرنا، تبھی اصغری کی روح کو ثواب پہنچے گا اور وہ اپنے گھر بھی آیا پائیں گی۔ جس وقت شیروانی کھوٹی پر ٹنگی ہوگی، یاد رکھنا شرف الدین کالیا سمجھا اصغری شیروانی کی بدبو سونگھ کر جنت میں گئی ہیں، اور یہ بات اس نے پوری بستی میں اڑا دی تھی۔ تبھی سے لوگوں کا ایک جم غفیر گھر کے ارد گرد جمع رہتا ہے۔ بتائیں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لقمان طور صاحب، جو ارسلان تک تک کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، اب ہمیں سب پڑھے لکھے لوگوں کو یکجا کر کے ان کی بدبودار شیروانی کی حقیقت سے روشناس کرانا ہوگا، اور ایسے پیر باباؤں سے جو بجلی کا بل کم کرنے کا تعویذ دیتے ہیں اپنے مریدوں کو اور ان سے رقم لے کر خود اپنا بجلی کا بل ادا کر دیتے ہیں، ان دھوکے بازوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تبھی ہم اپنے معاشرے کو ایک نئی بلندی اور ایک نئی سمت دے سکیں گے۔ تعلیم کی طرف سب کو رغبت دلانی ہوگی، تبھی ہم اپنی قوم کی اصلاح کر پائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم سب ایک تھے،
اب ہزاروں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی شیروانی کی بدبو کو سونگھ کر سب گناہوں سے نجات پانا چاہتا ہے، کوئی بازاروں پر جا کر خود کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہے۔ بے تحاشا دولت سے ان لوگوں کی جیب بھر رہا ہے۔ سب لوگ ناکارہ اپنے اصلی معبود سے بہت دور ہیں، اور ہم اس خداوند کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بجائے ان پیر باباؤں کے ارد گرد پوری قوم کو نچا رہے ہیں جہاں سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا۔ ہمیں ان سب باتوں کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگنی ہوگی، جو رب العالمین ہے۔ وہی ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ ہمیں اسی کے حضور سجدے میں جا کر اب توبہ استغفار کرنی ہوگی، تبھی ہماری نجات ممکن ہے۔